السلام علیکم ناظرین، ڈرامہ سیریل تم بن کیسے جئیں کے نیکسٹ آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ زارا جی سے معلوم پڑا کہ ماہم کے ہونے والے سسرال والوں کو بات نہیں معلوم کہ ماہم پہلے ہی طلاق یافتہ ہے۔ اس لیے تو وہ مانی جان کو کہنے لگی کہ یہ بات غلط ہے کہ رشتہ کرنے سے پہلے سب کچھ صاف صاف بتانا چاہیے، ورنہ بعد میں رشتوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں۔ اسی میں فریدہ بیگم کو لگا کہ زارا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ بھی اس بارے میں سوچنے لگی تو پھر زارا نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے منیہا کی بات بھی بتا دی۔ مانی جان، منیہا کسی کو پسند کرتی ہے، وہ لڑکا یہاں پر ایک بار آ بھی چکا ہے، لیکن ہمیں اسے دیکھ لینا چاہیے، اگر وہ سب مناسب ہے تو رشتہ کر دینا چاہیے، ورنہ منیہا کو سمجھانا چاہیے کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے۔ مانی نے یہ سب کچھ جب زارا کے منہ سے سنا تو اسے بہت غصہ آیا۔ منیہا کو کمرے میں بلایا اور زوردار تھپڑ مارا کہ تم کیا کرتی پھرتی ہو، خبردار آئندہ تم اس لڑکے سے ملی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ منیہا رونے لگی اور سارا نے بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ اس طرح مانی جان منیہا کو ماریں گی، اور اسی لیے وہ منیہا کو پکڑنے کے تسلی دینے کی کوشش کرتی ہے، لیکن منیہا زارا سے بدگمان ہو چکی ہے، اس لیے تو اسے جھٹکتے ہوئے یہاں سے چلی گئی۔ اب سارا پریشان ہو کر منیہا کی بدگمانی کیسے دور کرے۔ منیہا اپنے کمرے میں جا کر زاروخار رونے لگی، جس کی وجہ سے ماہم کو بہت اچھا لگا اور اسے موقع مل گیا منیہا کو زارا سے مزید بدگمان کرنے کا۔ ماہم اپنی بہن سے کہنے لگی، دیکھا تم نے ایسے رستہ بنایا، حالانکہ میں تمہاری بہن کی، تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا، اب تو سمجھ چکی ہو نا کہ زارا ہماری خوشیوں میں جلتی ہے۔ وہ تو خیر ہے، اسے بتانے کی کچھ ضرورت نہیں تھی، آج اتنا ہنگامہ تو نہ ہوتا اگر تم مجھ پر یقین کیا ہوتا۔ ماہم کو واقعی ہی لگتا ہے کہ ماہم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، اس لیے وہ اب ماہم کے ساتھ مل کر جائے گی۔ دوسری طرف مہین جو ڈولی کو تھپڑ مارا تھا، وہ معاملہ ابھی تک ٹھنڈا نہیں ہوا، اب تو ساری بات بڑوں میں آ چکی ہے۔ مہین کے ماں باپ کو جب معلوم پڑا تو وہ بہت غصے ہوئے کہ مہین کو تو ضرور ڈولی سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہمیں مہین کے ماں باپ کے علاوہ ڈولی کے ماں باپ کو تو پتہ چل گیا، اور پھر سعد کو بھی۔ سعد تو بہت غصے میں، اور اسے ڈولی کی ماں بیٹے کو سمجھاتی ہے کہ بیٹا وہ لڑکے والے کچھ تو خیال کرو، الٹا سیدھا مت بولو، ان کے سامنے جو ہو گیا سو ہو گیا۔ ایسے میں اپنی ماں کو یاد کرواتا، اور اچھا لڑکے والے ہیں تو ہمیں لڑکے والے ہی ہیں، ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ وہ میری بہن کے ساتھ ایسا سلوک کریں۔ میں علی کی بہن کو لاکھ روزے پیار محبت میں رہوں گا، ایسا نہیں چلے گا۔ امی جان، اب تو سعد دن سوچ رکھا ہے کہ آر یا پار ابھی کرنا ہے۔ زینی کو جب معلوم پڑا کہ وہ ابھی بہن لڑتی ہے تو تم جانتی ہو اس کا کیا انجام ہو سکتا ہے۔ ڈولی کا گھر برباد کرنا چاہتی ہو، بدلے میں میرا بھی گھر برباد ہوگا، لیکن تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا وٹا سٹا ہے۔ اب تو مہین کو اتنا معلوم ہی نہیں تھا کہ بات اتنی دور تک جائے گی، ورنہ کچھ خیال کر لیتی۔ ساتھ ہی ساتھ جو کہ بہن کی بے عزتی کی وجہ سے پریشان ہے، غصے میں اسے اس لیے تو زینی سے ملتا ہے اور پھر اسے دو ٹوک کہہ دیتا کہ ہمارا رشتہ نہیں چل سکتا، اس منگنی کو توڑنا چاہتا ہوں، جہاں میری بہن کی عزت نہیں وہاں میں شادی نہیں کر سکتا، اس گھر میں میں نہیں دلہا بن کر جاؤں گا، اس لیے ہماری منگنی ختم سمجھو۔ زینی طور پر بری طرح سے ٹوٹ جاتی ہے اور سعد سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے، اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن اس وقت سعد اتنے غصے میں ہے کہ کسی کی بات نہیں سنے گا، لیکن پھر بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ سمجھ جائے گا اور اپنی منگنی کو واپس بحال کرے گا۔ لیکن آخرکار یہ منگنی تو ٹوٹنی ہی ہے، کیونکہ جب سارا اپنے میکے میں واپس آ جائے گی تو تب زینی خود ہی سعد سے بدگمان ہو جائے گی، اور بدگمانیاں اتنی بڑھ جائیں گی کہ سعد سے منگنی توڑ ہی دے گا۔ جی تو ناظرین، آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، شیئر کر دیں، لائک کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔